اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب ڈیفنس لاہور میں رہائش پذیر ہیں، ان سے ملنے پہنچے۔ ان کے دوست اور اخوت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر سلیم رانجھا ملنے آ گئے، خود استقبال کیا۔ سول سروس کے امتحان میں پنجاب بھر میں اول آئے، اچھے خاصے بیوروکریٹ افسر بن گئے، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سماجی خدمت کی طرف آ گئے۔ یہ مشکل فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کون سا کام ہے جو بہترین کر سکتا ہے۔ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں، خوش بختی کہلاتا ہے۔ تو ایسے ہی کسی مقام کی تلاش میں پہلے میں میڈیسن میں گیا، پھر میڈیسن کو چھوڑا، پھر سول سروس میں جو آبلا پائی ہوئی وہ بہت کارآمد رہی، لیکن بہرحال یہ لگا کہ میرا جو دل ہے وہ دیہاتوں میں ہے، پنچایتوں میں ہے، گلی کوچوں میں ہے، ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ دھڑکتا ہے جن کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے سمجھا کہ زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، اسے اپنی ٹرمز پہ بسر کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو خوش کرے۔ یہ جو فیصلہ کن مرحلہ تھا نوکری چھوڑنے کا اور سماجی خدمت کو فل ٹائم اپنانے کا، وہ کب، کیسے اور کس طرح سے آیا؟ سہیل صاحب، یہ مرحلہ، یہ فیصلہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ اس کے پیچھے بہت سے اور واقعات ہوتے ہیں، منظر کے پیچھے پس منظر بھی ہوتا ہے۔ تو سول سروس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، سیاست دانوں سے کیسے مل کے کام کرنا ہے، بزنس کمیونٹی سے کیسے کام کرنا ہے، عوام کے ساتھ ان کے دکھوں کا کیسے مداوا بننا ہے۔ تو اسی میل جول کے نتیجے میں مجھے لگا کہ میں جو اپنا صحیح کردار ہے وہ اس آہنی فریم سے باہر نکل کے ادا کر سکتا ہوں۔ کیا اس فیصلہ کرنے میں گھر والے روک ٹوک کرتے تھے، دوست سمجھاتے تھے نہ کریں یا کریں؟ وہ کیا کہا بلے شاہ نے کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بہناں تے بھر جائیاں۔ تو دوستوں نے روکا، زمانے نے روکا۔ آپ کو علم ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، اس میں تو کوئی پٹواری کی نوکری نہیں چھوڑتا۔ تو کوئی بھی میرے گھر میں میرا ہم خیال نہیں تھا سوائے میری اہلیہ کے۔ اس کو مجھ پر اعتماد تھا، اس کو یقین تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ میرے لیے اور گھر کے لیے اور سب اہل خانہ کے لیے اچھا ہوگا۔ غالب نے بھی تو کہا نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ مائکرو فائنانس کی سب سے بڑی این جی او اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، آپ دیتے تو غریبوں اور ناداروں کو بلا سود قرضے ہیں، مگر آپ پاکستان کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں، 1000 ارب روپے جمع کر چکے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، اس کو دیکھیں، یہ کسی بھی شے کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ الحمدللہ ہم نے 120 ارب روپوں کے قرضے 30 لاکھ گھرانوں کو پیش کیے۔ اب یہ جو 120 ارب روپے گئے ہیں یہ معاشرے میں، یہ اس اکانومی میں انویسٹ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں دولت جنم لیتی ہے۔ تو وہ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ 120 ارب کی انویسٹمنٹ سے 20 سال میں 1000 ارب سے زیادہ کی دولت جنم لے چکی ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کسی ایک شخص کی جیب میں نہیں گئی، یہ 30 لاکھ گھرانوں کے پاس پہنچی۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا دولت اپنی مٹھی میں بند ہو تو آپ امیر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، دولت سب کی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر 30 لاکھ گھرانوں سے مواخات کا جو رشتہ جوڑا اور یہ جو دولت جنم لی، اگر ان سب کی ہے تو یہ ہماری ہے۔ تو آپ دیکھیں، بل گیٹ نامی ایک شخص کو آپ جانتے ہیں، اس نے بھی تو 100 ارب کمانے کے بعد کہا کہ یہ دولت میرے کس کام کی، اور ساری کی ساری لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ یہی راستہ اپنانے کی کوشش کی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے دو،
اور وہ 30 لاکھ لوگوں کی جو نگاہوں کی چمک ہے اور ان کے جو حوصلے ہیں، ان کی جو امیدیں پوری ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں۔ دنیا میں گرامین بینک بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس کا مائکرو فائنانس میں بڑا نام ہے، آپ کا بھی بڑا نام ہے، اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس جد و جہد میں آگے ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ علم بلند کیا تھا، لیکن ہم نے اس کے طریقہ کار میں کچھ بنیادی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ ہم نے اس پوری تحریک کو سود سے پاک کیا، اور ہم نے اس میں یہ سوچا کہ یہ مواخات کی بنیاد پر تعمیر ہو۔ ہم نے مسجد کو اور چرچ کو اور مندر کو اس کا حصہ بنایا، ہم نے رضاکاریت کو حصہ بنایا، یعنی جو کام انہوں نے کیا اس میں ہم نے کچھ کریٹو اس میں اور چیزوں کا اضافہ کیا۔ تو یہ اگلا قدم آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی عظمت اپنی جگہ پر برقرار ہے، ہم تو طفل مکتب ہیں۔ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے ادارے فاؤنٹین ہاؤس کو بھی آپ ہی چلاتے ہیں۔ آپ اخوت یونیورسٹی، اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ فاؤنٹین ہاؤس کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ وسعت آ جاتی ہے وقت میں جب آپ نیکی کا کوئی کام کریں۔ میں بچپن میں سنتا تھا اپنی والدہ سے کہ کھانا تھوڑا بھی ہے، مہمان آ جائیں تو وہ کہتی تھی دیکھو سب نے کھا لیا، کھانے میں کتنی برکت آ گئی۔ تو جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے، یہ پھیل جاتا ہے، یہ پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ وقت کی بندش یا وقت کی کمی نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا۔ اہلیہ کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ کیا آپ نے ان کی زندگی میں یہ جو تبدیلی تھی اس کو کیسے محسوس کیا؟ ایک اچھا خاصا باؤ ٹائپ افسر اور پھر سوشل سروس۔ ایڈجسٹ کی اتنی مشکل اس لیے نہیں آئی تھی کہ امجد جب افسر بھی تھے نا، اس وقت بھی بہت اچھے تھے، مطلب کوئی ان کے اندر وہ جو افسری والی چیز نہیں تھی، تو اس لیے شاید مجھے کوئی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی سچ نہیں آئی۔ ہاں مطلب ایک وہ تھوڑا سا سیٹ بیک تو ہوتا ہے کہ ایک دم آپ کی وہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ایک دم آپ، لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ فیتھ اتنا زیادہ الحمدللہ امجد کے اوپر تھا کہ کبھی کوئی میں نے فیل ہی نہیں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ان کی جب سب سے اچھی بات ان سے نا، وہ ان کی سب سے بری بات بھی ہے، بہت پازیٹیو ہے۔ کوئی ان کے ساتھ برا بھی کر لے گا، کچھ بھی کر لے گا، یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور بس اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ بری اس سینس میں مجھے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے آپ دھوکہ بھی بہت کھا جاتے ہیں۔ تو جب دھوکہ کھاتے ہیں تو آپ کیا سمجھاتی ہیں؟ کیوں اتنے پازیٹیو ہیں کہ آپ کو میں کہتی تھی آپ ایسا نہ کریں، لیکن پھر ٹھیک ہے۔ بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پہ پھر کس نے توجہ دی؟ امجد، اور ابھی تک الحمدللہ جو بچوں کی گائیڈنس ہے نا وہ امجد کرتے ہیں۔ ان کی اگر جاب کا ہے یا اگر بیٹی ہماری فرازین وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، اس نے لاء کیا ہوا ہے، بیٹا بھی جنید اور بیٹی دونوں امجد کے ساتھ۔ غصہ انہیں کن باتوں پر آتا ہے؟ غصہ پہلے آتا تھا، اب اتنا نہیں آتا ہے، شاید اس وجہ پہ آتا ہوگا جب میں زیادہ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کھانے میں یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، اس پہ ذرا ان کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے کہ اونچا اونچا کون بولتا ہے؟ اونچا امجد۔ گھر کی بیسمنٹ میں اخوت فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی۔ سہیل صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے۔ ہمارے بورڈ کے لوگ، ہم بہت فریکوینٹلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہمی شیئر کرتے ہیں، مل جل کر حکمت عملی طے کی جاتی ہے، وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جہاں جائیں نا تو اس کے لیے مرج ہونے کے لیے تو ہے نا، ہم بھی جگہ نا کہاں سے شروع کیا تھا، اب ہر پاکستان میں جاتے ہیں تو سارے پاکستان کے لگتے ہیں نا، ماشاءاللہ۔
صفاباد قصور میں 48 ایکڑ پر محیط اخوت یونیورسٹی پہنچے۔ کورونا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ دھو کر یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ غالب نے کہا کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، کوئی خالی نہ رہی دشت میں جا میرے بعد۔ تو یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے بعد اس ملک کو لیڈرشپ دیں گے، امید دیں گے۔ پاکستان کے اندر تعلیم اور پاکستان کے بچے اگر شائن کریں گے، اگر ترقی کریں گے، تو پاکستان کی ترقی پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اخوت کے جو تعلیمی پروجیکٹس ہیں وہ کس کس شہر میں ہیں، اور مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کب تک اخوت یونیورسٹی جو ہے وہ بن جائے گی؟ کراچی میں ہے ایک ہم NJV اسکول، چکوال میں ہے، پھر فیصل آباد میں ہے، پھر قصور میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم KP اور بلوچستان میں بھی شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ریزیڈنشل ہیں، تو اس حوالے سے جس شہر میں بھی ہوں اس میں ہم نے پورے چاروں صوبوں کا اور گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کا کوٹا مقرر کیا ہوا ہے۔ چھوٹا منی پاکستان 1000 کے قریب بچے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس زیر تعلیم ہے۔ اس میں انٹرمیڈیٹ بھی ہے، اس میں انڈر گریڈ بھی ہے، اس میں BS بایو ٹیکنالوجی بھی ہے، BS اکنامکس بھی ہے، اور BS انگلش بھی، اور حال ہی میں ہم بزنس کا بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور IT کا بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے خرچ ہو گئے یونیورسٹی تک جانے میں؟ کتنے خرچ ہوں گے اب تک؟ کتنے خرچ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں، اس قوم میں دینے کی جو لذت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم نے شروع کیا کام تو ہم سب دوستوں نے اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ پہلی منزل کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ چاہیے، تو ہم نے اسے کہا کہ 1000 پہ اس کو تقسیم کرو۔ اس نے کہا جی 5 لاکھ حاصل تقسیم آئے گا۔ تو ہم نے کہا اس مسئلہ آسان ہو گیا، ہم اس ہر درد مند پاکستانی کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے کہ ایک اینٹ خرید لو 1000 روپے کی۔ یوں کچھ ہی ماہ میں 5 لاکھ اینٹیں بک گئیں اور 50 کروڑ بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب کب تک یونیورسٹی بن جائے گی؟ یونیورسٹی کے لیے ہم اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ چارٹر کے لیے اپلائی کریں گے۔ ہماری تیاریاں ساری مکمل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیاں تو پہلے بھی بہت ہیں، اخوت یونیورسٹی باقی یونیورسٹیوں سے کس طرح مختلف ہوگی؟ جی آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ یونیورسٹیاں تو بہت ہیں، اخوت یونیورسٹی نہیں ہے۔ ہم ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں اخوت ہو، مواخات ہو، بھائی چارہ ہو، ایثار ہو، قربانی ہو۔ کیا طلبہ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی؟ جی طلبہ سے بہت بڑی فیس لی جائے گی، لیکن 10 سال بعد، 20 سال بعد جب وہ کسی بڑی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو ان کی اس عظمت میں ہی ہماری فیس چھپی ہوئی ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے تربیت دیں گے کہ وہ بے نیاز ہو کر اس خوف سے بے نیاز ہو کر پڑھیں کہ ان کی ماں کے پاس بیچنے کے لیے زیور نہیں ہے۔ تو وہ تعلیم حاصل کریں گے، لیڈرز بنیں گے، چینج میکرز بنیں گے، اقبال کے شاہین بنیں گے۔ تو پھر جب وہ اپنی کسی منزل پہ پہنچیں گے تو وہ اخوت یونیورسٹی بنائیں گے، وہ کوئی اور یونیورسٹی بنائیں گے، کوئی اور اچھا کام کریں گے، کوئی اور ہسپتال بنائیں گے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ چراغ تر چراغ اور آگے سے آگے انشاءاللہ چلتا چلا جائے گا۔ یونیورسٹی کیمپس کا دورہ کیا، طلبہ کے لیے ہاسٹل بھی اسی بلڈنگ میں بنایا گیا ہے۔ ماڈل کلاس روم، بورڈنگ روم اور لائبریری کا دورہ بھی کیا۔
मैस हाल में आए। जेंटलमैन, खाना शुरू करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। नाउ स्टार्ट। दोपहर का खाना तलबा के हमरा मेस में ही खाया। तलबा और असातिज़ा के साथ ग्रुप फोटो बनाई। टाउनशिप लाहौर में वाक़े अखुवत फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर आए। अपने दफ्तर पहुंचे। अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के एरिया मैनेजर से मीटिंग की। तकरीबन 7.5 अरब के करीब हमने अमाउंट वहाँ पर डिस्कस कर दी है। साथ साथ हम हाउसिंग के हवाले से भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत भी तकरीबन हमने उन्हें 200 लोगों को जो है फाइनेंसिंग की है। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भाईचारे की इस रवायत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अखुवत सारे पाकिस्तान में काम करता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, पंजाब। कुल कितने मुलाजमीन हैं आपके जो ये सारा काम देखते हैं? सर, हमारे कुल मुलाजमीन की तादाद 7,000 के लगभग है, जिसमें कर्ज़ों के अलावा जो तालीम का शोबा है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो भी शामिल हैं। आपका फ़लसफ़ा तो बड़ा जदीद है और उसके मुताबिक आप बिलासूद कर्ज़े दे रहे हैं, लेकिन आपकी नशिस्त फर्शी और कदीम रवायत की ये तज़ाद क्यों? जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये तज़ाद नहीं है सर, ये रवायत का और जदीदियत का खूबसूरत इम्तज़ाज है। जब हमने आगाज़ किया इस अदारे का तो हमारी जेब में एक पैसा नहीं था, कुर्सी मेज़ ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि नीचे बैठ के काम शुरू करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने बरकत दी तो आज आप देखें कि कितना बड़ा ये अदारा बन गया। लेकिन हमने कहा कि जो माजी को भूल जाता है वो मुस्तकबिल में ठोकर खाता है। और फिर पाकिस्तान भर में हमारे जो मुलाजमीन हैं वो फ़र्श पे बैठते हैं, तो मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं फ़र्श पे ना बैठूं। ये यकसानियत है और यही हमारी एक जो बाहमी तक़वियत का बायस है। डॉक्टर साहब, आपका जो मॉडल है दुनिया भर में इस पर रिसर्च भी हो रही है, स्टडीज़ भी हो रही है, लेकिन तशकीक पसंद जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जब बिलासूद कर्ज़े देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रकम बढ़ती नहीं है, उतनी रहती है, और आपको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए या अपने बढ़ाने के लिए आपको मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है। तो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, बल्कि मुसलसल आपको फंडिंग की ज़रूरत रहेगी इसमें। क्या वाकई ऐसा है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखें, हम कहते हैं, लोग कहते हैं ना जी कि सूद ना लेने से पैसा कम होता है या सूद लेने से पैसा बढ़ता है। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सूद को घटाता हूँ, मैं सदक़े को बढ़ाता हूँ। तो हमारा फ़लसफ़ा जो है ये कैपिटलिज़म से हटकर ये गिविंग पर खड़ा है। हम कहते हैं कि देने से रकम कम नहीं होती, बढ़ती है। उसकी इससे खूबसूरत मिसाल मैं क्या पेश कर सकता हूँ कि चंद हज़ार से जो काम शुरू हुआ वो 120 अरब पे पहुँच गया। तो ये तमाम का तमाम निज़ाम सदक़ात पर मबनी है। एक अख़ुवत का फ़ंड है जिसमें लोग सदक़ात देते हैं, वो सदक़ात बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और फिर लोगों में तकसीम होते हैं, वो भी अमीर होते चले जाते हैं, खुशहाली आती चली जाती है। 99% रिकवरी की वजह से रकम ज़ाया नहीं होती और हर साल उसमें इजाफा हो जाता है। ये बुनियादी नुक्ता नहीं लोग समझते। लोग कहते हैं जी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कि लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे। हम कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसानियत पर मबनी मुआशरे में लोग देने की ख्वाहिश से, जुस्तजू से कैसे महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, समझने के लिए कितने परसेंट आपकी जो डिलीवरी कास्ट है और कितने परसेंट जो ओरिजिनल जो डोनर है वो आप रिसीवर तक पहुंचाते हैं? जी, हमारी जो मुख्तलिफ़ जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, दूर दराज के इलाकों में कॉस्ट ज़्यादा होती है। नया काम शुरू होता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारी
8 سے 9% کاسٹ ہماری آتی ہے. یعنی اگر ہم نے 1 کروڑ روپے کے قرضے دیے تو سال میں ہمارے تقریباً 9 لاکھ روپے کے اخراجات اس پر آئیں گے. اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ یہ دنیا میں سب سے کم اخراجات ہیں. عام طور پر 15%. کہیں زیادہ جی، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن کہیں زیادہ رقم جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے، ہمارے 1/3 سے بھی کم ہے. تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ سادگی، فرشی نشست. آپ دیکھیں کہ پنجاب بھر میں ہمارے پاس ایک بھی گاڑی نہیں ہے. پورے پاکستان میں مائکرو فائنانس کے حوالے سے ہمارے پاس صرف 2 گاڑیاں ہیں، ایک گلگت میں کھڑی ہے اور ایک فاٹا میں کھڑی ہے. تو ہم نے بینکر آن بائک کا تصور دیا ہے. کلاتھ بینک کا دورہ کیا. سر میرا نام روز ہے اور میں اخوت میں یہاں سے پچھلے 3 سال اور 4 سال کے درمیان اس عرصے میں کام کر رہی ہوں. پہلے پیکنگ پر آئی تھی، اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر سارٹنگ کا آغاز کیا ہے اور اب میں سارٹنگ کرتی ہوں. سارٹنگ میں ہم A B C کوالٹی اس کو الگ الگ کر کے پھر میں اپنی ٹیم جو ہمارے ساتھ خواجہ سرا یہاں پہ کام کر رہے ہیں، 10 ممبر ہیں ہمارے خواجہ سرا کے، وہ یہاں پر کام کرنے کے بعد اس کو پیکنگ کرتے ہیں اور پیکنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے لے جاتے ہیں. سر جو ویسٹ بچتی ہے پھر ان کے ہم اس طرح بیگ تیار کیے جاتے ہیں. 800 ٹرانسجینڈر جو ہمارے ساتھ رجسٹر ہیں، جو کہ یہاں پہ امجد ثاقب صاحب کی طرف سے ان کو اسٹیپنڈ دیا جاتا ہے ہر مہینے. میری طرف سے نہیں دیا جاتا، اخوت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو انہوں نے ایک یہاں ادارہ بنایا ہے جو کہ پوری دنیا میں جس کا نام چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے خواجہ سراؤں کو جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں یا پہلے بھیک مانگتے تھے یا لوگوں کی نظروں لوگوں کا نشانہ بنتے تھے. انہوں نے ایسے لوگوں کو یہاں پر آنے کا موقع دیا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں شانہ بشانہ. اور ہم امجد ثاقب صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، اپنی ٹیم کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بہت کچھ سکھایا، ہماری روٹین چینج کی. لوگوں کو قرضوں کی فراہمی کے لیے ٹاؤن شپ مسجد پہنچے. قرضے کی رقم کے چیکس مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں. جی میں نے 2009 میں قرضہ لیا تھا اور میں پھٹے پہ کام کرتا تھا. پھر میں نے جوک کی مشین لی اور پھر شکر ہے دکان کیا کرتے ہیں؟ ٹیلرنگ کا. 10,000 لیا تھا فرسٹ ٹائم، 9,009 دو میں یعنی کہ وہ لیا تھا. اس کے بعد میں نے جوک کی مشین لی 7,000 کی اور پھر چلتا ہی جا رہا ہے کام. میرے پاس اب 3 مشینیں ہیں، 4تھی مشین میں نے لے کے آنی ہے. میں سر تسمے کا کام کرتا ہوں. یہاں سے کاروبار کے لیے میں نے 50,000 روپے مجھے قرضہ ملا تھا اور 50,000 کے ساتھ میں نے 80,000 روپے کی مشین خریدی. اس وقت میرے پاس 8 لاکھ روپے کی مشینری پڑی ہوئی ہے. رکشہ چلاتا ہوں میں، پہلے مزدوری کرتا تھا، اب ان سے پیسے لے کے میں نے رکشہ بنایا. الحمدللہ میرا اچھا کام چلنا شروع ہو گیا ہے. ٹیلر ماسٹر ہوں. فرسٹ ٹائم میں نے 20,000 روپے قرض لیا تھا، اب 45,000 ملا مجھے. تو اب اتنی برکت پڑی ہے. میرے پاس 3 مشینیں ہیں، 2 مزدور ہیں اور ایک میں خود کام کرتا ہوں. ادھر سے قرضہ لے کے میں نے تقریباً 30,000 سے لیا، اب 50,000 2 دفعہ لے چکی ہوں. تو الحمدللہ میرا کاروبار کافی اچھا ہے. وہ ہسبینڈ کی بھی جاب ہے لیکن یہ کہ ساتھ میں ان کا ساتھ بھی میں دیتی ہوں. ہم بہت خوش ہیں کہ آپ لوگ ہماری جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں. یعنی 25 سے سٹارٹ کیا تھا، 35 40 اور اب 50 پہ آئے ہیں. اور ہمارا اس سے اتنی ترقی کیا کہ ہم نے اپنا یونٹ بنا لیا ہے، اپنی مشینیں، اپنے کاریگر بٹھائے ہیں. یہ سب سود کا نہیں ہے، اس وجہ سے سود نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ہے. اور ان سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. مہربانی. ہسبینڈ کاروبار کرتے ہیں، ریسکیو میں کام کرتے تھے لیکن ان کی سیلری اتنی زیادہ نہیں تھی. پھر میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ ہم دارا قوت سے مطلب کہ امداد لیتے ہیں تو اس سے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے 25,000 لیا تھا، تو اس میں ہمارا مزید گراس پروڈکٹر کا وہ چھوٹی سی شاپ لی تھی، اس میں کام کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کچھ اپنے پیسے گھر میں سے انویسٹ کیے اور کچھ یہاں سے امداد ملی. ہم نے اپنا کاروبار زیادہ آگے بڑھایا. گراس پروڈکٹر یہ جو گاڑیوں پہ اسٹیکرنگ ہوتی ہے نا، ان کا کام کرتے ہیں وہ. تو ماشاءاللہ اب بہت اچھا ہمارا کاروبار جا رہا ہے. ہمارے گھریلو حالات بھی بہت اچھے ہیں.
फाउंटेन हाउस का दौरा करने पहुंचे। स्पेशल बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया। मरीजों के साथ गपशप लगाई। बेकम आया कर शक्ला तो खा दिंदियां ने शक्ला देना जाया। ये तो आपने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बता दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। आपके वालिद साहब का क्या नाम? कफ़ायत हुसैन कैफ़ी। अच्छा, आप उनके बेटे हैं अदाकार? हाँ जी गज़ाला मेरी वालदा थी, बल्कि हैं बस USA में रहती हैं मामू के पास। मैं जाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल आज तरह बड़ों की, मेरे बुज़ुर्गों की जगह मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना आज तक हुआ। बहुत मेहरबानी आपकी। तालियां भी भाई के लिए बजानी है। बैडमिंटन खेली। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। स्पेशल बच्चे अब्दुल रहमान की सालगिरह का केक काटा। शाम को घर वापस आए। रात को घर पर दोस्त अहबाब को शाइए पर मदऊ किया गया था। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआ इमामा है तेरा, मिंबर तेरा। गुलकार रफाकत अली खान ने नात सुनाकर समा बांध दिया। या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। अखुवत के तहत बिलासूद कर्जे फराहम करके और फिर उनकी वापसी यकीनी बनाकर आपने दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। बैंकर या दूसरे माफिया आपके रास्ते में मज़ाहम नहीं होते? बिल्कुल ऐसे ही है। एक प्राइवेट मनी लेंडर का इंस्टीट्यूशन है जो गली मोहल्लों में जो सूदखोर हैं, जो 100 से 200 शरा के मुताबिक कर्ज़े देते हैं, वो हमें थ्रेट करते हैं। उनसे हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे स्टाफ को करना पड़ता है। तो लेकिन बाकी हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम जिस तबके के साथ काम कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं, वो तो पहले से ही बैंकों के पास नहीं जाता। तो हमें बैंकों से कोई, बल्कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो उनका एक अपना निज़ाम है, वो भी इस मुल्क में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँगा कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। अखुवत के तहत आप 6000 घर बना चुके हैं और वहाँ अब लोग रिहाइश पजीर भी हैं। हुकूमत भी 50 लाख घर बनाना चाहती है। आप इस हवाले से उनकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, ये जो 6000 घर बनाए गए हैं, ये भी हुकूमत के उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम एक बनाई, जिसके तहत अखुवत को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आपको 5 अरब रुपए दिए जाएंगे, तो आप उन लोगों के घर बनाने में ये कर्ज़े दें जिनके पास 2-2, 3-3 मरले की ज़मीन मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 महीनों में ये 6000 के करीब घर बना दिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालेंगे। कितने बना के देंगे घर टोटल? हम तो 10 लाख बना सकते हैं, 15 लाख बना सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहुंच उन लोगों तक है जिनके पास ये छोटे छोटे प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन वो
बैंकारी की सहूलियात ना होने की वजह से वो कर्ज़ा नहीं ले सकते। पाकिस्तानी अवाम चैरिटी तो बहुत करती है लेकिन टैक्स नहीं देते। आप चूँकि इस मामले को करीब से देखते हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे कहते हैं। लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि ये टैक्स जो है वो मुल्क की तामीर के लिए सर्फ होगा, एक बच्चे की तालीम के लिए सर्फ होगा, किसी बूढ़ी औरत की दवा के लिए सर्फ होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है वो टैक्स अदा ना करे। तो हमें किसी न किसी तरीके से इस एतमाद को परवान चढ़ाना है। अखुवत फाउंडेशन को बहुत से मराहल तय करा के आप इसे अरूज तक ले गए, और आगे क्या देखते हैं? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। ये तो मरहला तय नहीं होगा अभी हम 10 लाख इस वक्त हमारे करंट बोरोवर्स हैं, 30 लाख ख़ानदानों की हम मदद कर सके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 20 बिलियन अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ़ाइनेंशियल एक्सेस चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी के दुख और उनके अंधेरे कब कम होंगे? तो अभी बहुत सफ़र बाकी है, ये आगाज़ है, ये जनरेशन्स लगेंगी इस मुल्क से गुर्बत को दूर करने में, अफलास को दूर करने में, महरूमी को दूर करने में। दर्द दिल रखते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दिल कब भर आया? दिल भर आया है बहुत दफ़ा कि बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे घराने देखे कि जिनकी हालत ज़ार, एक मैं कई ऐसी कहानियां हैं। एक घर है जिसमें 6 बच्चे हैं और 6 के 6 माजूर हैं। उनका उठना बैठना चलना फिरना कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। तो ये उम्मीद और बीम की जो कैफियत है, यास की और उम्मीद की, ये साथ साथ चलती है। दिल भर आता है तो फिर खुदा को याद करते हैं और फिर हौसला, अज़्म और तक़वियत मिलती है। आपको शेर व अदब से भी बड़ी दिलचस्पी है। पसंदीदा शायर कौन सा है और पसंदीदा मुसन्नफ़ कौन? शायर तो 2 ही हैं, गालिब हैं और इकबाल हैं। मीर को भी आप इस फहरिस्त में शामिल करते हैं, अहद हाज़िर में तो फैज़ हैं। तो ये जो गज़ल की रवायत है, इसने मेरी ज़ाती तहज़ीब में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैंने सलीका सीखा, गुदाज सीखा, दर्दमंदी सीखी, बुलंद ख्याली सीखी, मोहब्बत करना सीखा और मोहब्बत के गमों को बर्दाश्त करने का हौसला सीखा। तो शायरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अदब में उर्दू अदब के हवाले से अगर बात हो रही है तो कुर्रतुल ऐन हैदर, उनका एक नावल मैंने पढ़ा, बहुत देर हुई, आखिर शब के हम सफ़र। तो वो हमारे मुआशरे की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि कैसे आज का हीरो कल का ज़ीरो बनता है। और वो जो कहते हैं ना कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी में अज़मत का सिर्फ़ एक लम्हा आता है और फिर सारी उम्र वो उस लम्हे की कमाई खाते हैं। तो ऐसे किरदार हैं उसमें। फिर एक और नाम है जो लोग लेते हुए शर्माते हैं, वो शकील आदिलज़ादा का है। उसकी खूबसूरत कहानियों के जो किरदार हैं। कौन सा किरदार आपको पसंद आया? ख़वातीन के किरदार बहुत अच्छे हैं। उसमें एक ज़री का किरदार है, एक कोरा का किरदार है, फिर बिट्ठल भाई और बाकी जो उसका जो हीरो है बाबर ज़मान। तो किसी ज़माने में जब हम कॉलेज में थे तो पढ़ते थे, तो मैं उन्हीं किरदारों के साथ रहता था। मौसीकी से भी तो लगाव होगा, कौन सा गुलूकार या गुलूकारा पसंद है? नूरजहाँ का कोई मुकाबल नहीं है। नूरजहाँ के गाने अभी भी आपको एक और तरह की कैफियत से आशना करते हैं, एक और दुनिया में आप चले जाते हैं। उसमें गनायत है, उसमें लहजे में खूबसूरती है, हुस्न व जमाल है।